ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان کو رزق کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے نتائج فوراً نہیں نکلتے اور محنت کے مطابق صلہ نہیں ملتا، تو یہ قرآنی وظیفہ ہے جو انسان کو تھوڑی محنت پر زیادہ انعامات اور رزق کی اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرمائے گا۔ اور بعض لوگ جو بہت زیادہ جلدی تھک جاتے ہیں اور ذکر کر کے، نماز پڑھ کے، کوئی بھی عبادت کر کے بھی اور کوئی اور کام بھی معاش کے سلسلے میں کرتے ہوئے وہ تھک بہت جلدی جاتے ہیں اور جسم ان کا مفلوج ہو جاتا ہے، تو اس وظیفے سے ان کا جسم میں یہ نقاہت اور یہ تھکاوٹ کا بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ چونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بیان کیا ہے مختلف انداز کے اندر۔ اب اللہ نے فرشتوں کی تعریف کی ہے، فرشتوں کا بتایا کہ اللہ کے پاس وہ مخلوق ہے جو عبادت کرنے میں ذرا بھی سستی نہیں کرتی اور وہ اپنے کام میں ذرا بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے، جو ڈیوٹی ان کو دے دی ہے وہ اس ڈیوٹی پر پکے کاربند ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہوئے سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے ہمیں سمجھایا۔ پہلے اللہ نے وہاں پر ہمیں بتایا کہ توحید کیا ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے انبیاء کے واقعات، تقریباً 17 انبیاء کے واقعات اس صورت میں ہیں، اور اللہ نے ان کی قربانیاں، پھر انہوں نے جو اللہ سے مانگا، دعائیں کی، ایک ایک نبی کا نام لے کر وہ دعا بھی بیان فرمائی۔ اس لیے سورہ انبیاء کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا نام بھی انبیاء کے نام پر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ ابھی آپ سے کوئی پوچھے، اب اکثر ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا رات کو تھوڑا سا تہجد پڑھ لیں، 2 رکعت ہی پڑھ لیں، تو صبح اٹھ کے چرچا کرتے او جی بہت تھکاوٹ ہے، رات کو تہجد پڑھتا رہا۔ اچھا ابھی کیا کہیں گے؟ او جی بڑی تھکاوٹ ہے کہ تراویح پڑھتے ہیں۔ اب یہ بات ہم کرتے ہوئے ہم جہاں نادرا کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں یا اور بینکوں کی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں یا کسی اور محکمے میں، تو وہاں لائنوں میں کھڑے 2 گھنٹے ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا کام ہے۔ یا تراویح میں یا فرض نماز میں ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور ہم پھر اس کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نماز میں بھی تھوڑی سستی، ذرا سی طبیعت خراب ہو تو بس جی اب میں سنتے نہیں پڑھوں گا، میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ انبیاء میں سمجھایا کہ دیکھو میرے پاس وہ مخلوق پہلے سے موجود ہے اور وہ 1 2 10 20 100 50 نہیں ہے، وہ ایک بڑی تعداد میں ہے، لامحدود تعداد میں، تم گنتی ہی نہیں کر سکتے۔ اور میں نے جو ان کو ڈیوٹی دی ہے نا، وہ اس ڈیوٹی پر جو ہے کاربند ہیں۔ جس کو میں نے کہا تم نے رکوع کرنا ہے، اب وہ اس ازل سے، آدم علیہ السلام سے ہی پہلے قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد بھی وہ رکوع میں ہی رہیں گے۔ جو قومے میں ہیں وہ قومے میں رہیں گے، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں رہیں گے، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں رہیں گے، اور تسبیحات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کو تمہاری رکوع کی، تمہارے سجدے کی، تمہاری عبادت کی، تمہارے روزے کی، تمہارے ان تمام اعمال کی، تم کعبے کا طواف کرو چاہے عمرہ کرو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تم تو پھر بھی کعبے جا کر بھی کعبے کو نہیں دیکھتے بلکہ کلاک ٹاور کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تم روضہ رسول پہ جا کے بھی نبی کی جالیوں کی طرف ادب سے سلام پڑھنے کے بجائے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہو، اور تم یہاں پر بھی نماز پڑھتے ہوئے پنکھے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ آج یہ حال ہے یا نہیں؟ کہ وہ فرشتے جو عبادت ایسے کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے۔ اچھا اللہ خود ان کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بھائی میرے پاس تو یہ موجود ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ تھک گئے ہیں رکوع کر کے، سجدہ کر کے، اب تھوڑا سا یوں ٹیڑھے ہو کر ادھر پھریں۔ اب تراویح پڑھتے ہیں لوگ، اس کے بعد ایسے، کیونکہ دل میں محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پوری رات گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے کعبے کے اندر داخل ہوئے، کہا میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ کعبے کے اندر اللہ اکبر کہا، الف لام میم شروع کیا، والناس پہ قرآن پورا پڑھ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کعبے کے اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر کہا، وہی پورا قرآن پاک پڑھ دیا 2 رکعت میں۔ اب وہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا تو حکیموں نے کہا کہ یہ تو بے ہوش کر کے نکالنا پڑے گا. کہا نہیں بے ہوشی نہیں دینا، نشہ ہے، میں غافل دنیا سے نہ چلا جاؤں. تو کہا میں نماز پڑھتا ہوں تم نکال لینا. اللہ اکبر کی، اس نے تیر کھینچ لیا، خون پہ لگا بھی دیا سب کچھ، لیکن کوئی تکلیف کا احساس، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا اور ہمارا جڑا ہوا نہیں ہے. تو ہم بحثوں میں پڑے رہتے ہیں کہ 8 ہے تراویح یا 20 ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو 8-20 کے چکروں میں نہ پڑتے، بلکہ 2 رکعت پوری رات گزارنے کے لیے ہوتی ہے کہ 2 رکعت پہ پوری رات بندہ پڑھتا رہے. تو یہاں تو ہمارے ہاں تھکاوٹ ہے. اور فلم دیکھتے ہوئے تھکاوٹ نہیں ہے. ڈرامہ چل رہا ہو، عورتیں گھروں میں دیکھیں نا، وہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا وقت گزر رہا ہے، لیکن 2 رکعت پڑھتے ہوئے جو ہے نا وقت گزرتا ہی نہیں ہے. اور بس جی بیان ختم ہی نہیں ہو رہا، جمعے کا بیان، لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو فرشتے ہیں، تھکتے نہیں. پہلے رکوع میں اللہ نے سورہ انبیاء کے ان کی تعریف کی ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، رات دن کنٹینیو کرتے ہیں، جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں. تم روزہ رکھتے ہو، خالی اللہ کہتا ہے کہ 14 گھنٹے 12 گھنٹے. فرشتے کھاتے ہی کچھ نہیں، پیتے ہی کچھ نہیں، شادی بھی نہیں، وہ خواہش ہی ختم کر دی. اب وہ ہر وقت کیا ہے کہ اب کہتے ہیں جی خواہش ہی نہیں ہے ان میں. ابھی آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک بندے کو مجرد بھی کر دے، پھر اس کے اندر شیطانیت تو ختم نہیں ہوتی، وہ تو نفسی شیطان بنا ہوا ہے. اب یہ چیزیں نہیں ہے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں. یہاں بیماریاں لوگوں کو لگی ہوئی ہیں، کھا کچھ نہیں سکتے، پھر بھی شیطان ہے. یہاں پر ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو پانی نہیں پیتے، ان کو ڈاکٹرز نے منع کر دیا. تو اصل بات کیا ہے کہ فرشتوں کی خوبی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور ہماری خامی ہے کہ ہم ماحول میں اگر بیٹھیں گے تو بن جائیں گے، ماحول سے کٹیں گے تو شیطان کی طرح ہو جائیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا نبیوں کا ماحول دیا، پھر نبی کے ماننے والوں کا ماحول ہمیں ملتا ہے. ابھی جب آپ یوں ماحول میں بیٹھتے ہیں تو انسان فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے سن کر. اور اسی لیے نبی آتے رہے. اللہ نے سورہ انبیاء میں نبیوں کے واقعات بتائے. اور اگر نبی آنا بند ہو جائیں تو پھر اللہ نے نبیوں کے ماننے والوں کا سلسلہ، علماء کا اور حکماء کا، جو حکیم، مراد یہ نبض دیکھنے والے نہیں، جو حکیم تبلیغ اور دعوت کے ذریعے دیکھنا کہ اس کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے. تو یہ انداز ہے اللہ نے دے دیا اس امت کو. اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 20 ہے سورہ انبیاء کی. اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر آپ کو تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، اگر آپ جلدی تھک جاتے ہیں، اگر آپ کو نقاہت بہت رہتی ہے، تو پھر بھی اس کو آپ نے جو ہے لے لیں، پانی لے لیں یا کوئی بھی اور ایسی چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں طاقت کی، اس پہ آپ پڑھیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. اس کو آپ پڑھ کے 70 بار اس پہ پی لیا کریں، یا مریض جس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اور تیل پہ دم کر کے اس کے پیروں کی مالش کریں. اور اگر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو ہر کام میں، کاروبار میں بہت تھکاوٹ ہوتی ہے لیکن رزلٹ نہیں نکلتا، نوکری میں بہت تھکاوٹ ہے، مزدوری میں بہت تھکاوٹ ہے، کسی بھی کام میں تھکتے بہت ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا جیسا آپ کی محنت کے مطابق. اب دیکھیے ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ تھک رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا ان کا، اور وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے. اب ہمارے ہاں ایک مزدور ہے، بوریاں اٹھا، اور وہ مل کا مالک ہے، وہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا فون کے ذریعے کما رہا ہے. اور زیادہ کمانے والا کون ہے؟ جو فون پہ کما رہا ہے. حالانکہ محنت دیکھی جائے تو زیادہ مزدور کی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسباب دے دیں گے. ایسے اگر آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں جی وہ تو جو ہے مل کا مالک ہے، جی میں تو مزدور ہوں، اس کے پاس تو پیسہ ہے. لیکن آپ بڑے بڑے مل کے مالکوں کو دیکھیں، بڑے بڑے برانڈ آپ ان کو دیکھیں، وہ پہلے مزدور ہی تھے. سارے سونے کا چمچ لے کے پیدا تو نہیں ہوئے نا. اب آپ یہاں ہمارے قرب و جوار میں بڑے بڑے جو راولپنڈی، اسلام آباد میں ہیں، جن کا نام ہے آج، اب میں نام کسی کا نہیں لیتا یہاں پہ، لیکن آپ کو نظر آتے ہیں ان کے نام بڑے بڑے کہ ان کی برانچیز ہیں جی 17. ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کے پاس اس وقت جو ہے کم سے کم پاکستان میں 150 برانچ ہیں اس کی، شوز کی 150 بڑی بڑی. اور جب اس کی پہلی برانچ تھی تو میرے پاس آتا تھا
18-20 سال پہلے، تو آج اس کی 150 برانچ ہے، اور آج وہ بندہ کھربوں پتی ہے، لیکن وہ بالکل ایک ریڑھا لگاتا تھا، وہاں شوز بیچتا تھا، پھر کرتے کرتے پہلے تھکتا بہت تھا، اب بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ ایک دم نہیں ہوا، 30 سال پیچھے محنت کی ہے۔ اب دوسرا ایک میرے پاس بندہ آج 2007 میں آیا، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کے پاس سرمایہ 1 لاکھ روپے سے اوپر نہیں تھا۔ آج اس پورے جو باپ اور بچے ہیں ان کے پاس 70 ارب سے زیادہ سرمایہ ہے، 3-4 ملکوں میں ان کا بزنس ہے، ٹاپ کا بزنس ہے۔ تو آج وہ کہتے ہیں جی واقعی ہم نے اللہ سے مانگا بھی، وظائف بھی کیے، اور لگاتار پوچھتے رہے مجھ سے۔ یہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں جی وظیفوں سے کیا ہوتا ہے، وہ یہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ وظیفے، تو وہ کریں نا وظیفے، آپ بھی کریں، آپ تھوڑے عرصے بعد بڑھ جائیں گے۔ میں تو آپ کو ایسے بندے یہاں پہ درجنوں دکھا سکتا ہوں جو ہمارے پاس 20 سال پہلے آتے تھے، بہت کم تھا، آج اللہ نے ان کو اتنا اوپر کیا ہے کہ وہ اربوں کے مالک ہے، کروڑوں کے بھی نہیں، اور وہ منہ سے مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم یہ وظائف سے بنے ہیں، محنت بھی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگ خالی کہتے ہیں جی ایسا کیسے بنے، پہلے پیچھے 20 سال محنت تو کر لو۔ آپ بڑوں کی محنت کو دیکھیں، اس کے خالی آج کو نہ دیکھیں۔ تو اب یہ وظیفہ آپ جب جڑ جائیں گے اس سے، اللہ اسباب خود بنائے گا، اور آپ انشاءاللہ اتنا ترقی کر لیں گے کہ تھوڑے عرصے کے بعد، اب تھوڑا عرصہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اللہ سے کتنا تعلق جوڑتے ہیں، کتنا یکسوئی سے پڑھتے ہیں۔ سارے اس کو ایک بار پڑھ لیں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ کو 20 نمبر آیت ہے سورہ انبیاء کی، آپ اس کو جو ہے روزانہ اپنا 170 مرتبہ پڑھیں، 170 ٹائم پڑھ کے دعا کریں، اور 1 مہینہ پورا پڑھیں اس کو۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا نماز کا وقت کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں۔ اگر آپ کہیں کام پہ جاتے ہیں اور کوئی بھی کام ہے تو آپ اس پہ جو ہے جاتے ہوئے پڑھتے بھی رہا کریں اس کو۔ چھوٹی سی آیت ہے، اللہ نے فرشتوں کی تعریف کی ہے، اس میں یہ فرشتوں کی تعریف ہے، اور اللہ ان کا بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے تسبیح کرتے ہیں اللہ کی۔ اب ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، یہ تسبیح نہیں ہوتی۔ جب پڑھنا ہے یکسوئی سے بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کو اس کی کرامات نظر آئیں گی، اور آپ کے اس کے فیض کو خود دیکھیں گے۔ ہمارے پڑھنے کا انداز ہی غلط ہے۔ اللہ فرشتوں کے پیچھے تعریف کر رہا ہے، اس آیت سے پیچھے بتا رہا ہے کہ وہ ایسے انہماک کے ساتھ، اور ہمارے بے توجہی کے ساتھ پھر ایسی نماز بھی فائدہ نہیں دے رہی، ایسا روزہ بھی فائدہ نہیں دے رہا، ایسا حج بھی فائدہ نہیں دے رہا، ایسی تلاوت بھی فائدہ نہیں دے رہی، اور ایسے اوراد وظائف بھی فائدہ نہیں دیتے، جو آپ بے توجہی سے۔ اور اب درود شریف پڑھ رہا ہے بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا ہے، لیکن دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، تو یہ بے ادبی ہے یا نہیں؟ استغفار کر رہا ہے اپنے گناہوں کی، اور ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے اللہ کے سامنے، یہ کیسے ہی اپنی توبہ معافی آپ سے کوئی مانگے، اور خارش بھی کر رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، تو آپ اسے کہیں گے یہ تو بڑا بدبخت آدمی ہے کہ یہ اس کی جو ہے نا حرکات ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہماری حرکات دیکھیے کہ آج ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اور پنکھے دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر کہتے ہیں اس کو اور رگڑا دو۔ پھر یہ بندہ کہتا ہے جی میں تو بڑے وظیفے پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن میرے حالات نہیں سدھرتے۔ تو نماز میں تم کر کیا رہے ہوتے ہو؟ کبھی ادھر خارش، کبھی ادھر خارش، کبھی ادھر پنکھوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی نظریں ادھر گھوم رہی ہیں، کبھی ٹیڑھا ہو رہا ہے، کبھی سیدھا ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ عبادت کرنی کیسے ہے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ روزوں کا بھی ایسے ہی حالات ہیں ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔